پوچھا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شرم نہیں آئے گی؟ آپ نے کہا عائشہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، ہر آدمی کی نگاہوں کے سامنے اس کی زندگی کی فلم ریل چل رہی ہوگی، فلانے سے جھوٹ بولا تھا، فلانے کو دھوکہ دیا تھا، اس کے مال پہ قبضہ کیا تھا، اسے تکلیف پہنچائی تھی، اسے برا بھلا کہا تھا، اس کا حق مارا تھا، پریشانی کے عالم میں۔ اور یہ انسان اس وقت پوچھے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، یہ انسان پوچھے گا کہ ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی فرار کی جگہ؟ دنیا میں انسان جرم کر بیٹھے، جرم کی سزا سے بچنے کے بے شمار راستے ہوتے ہیں۔ جرم کیا ہے کراچی میں، برطانیہ جا کر بیٹھ جائے جہاں پر پاکستان کی پولیس ہی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر خدا نخواستہ پکڑ ہی لیا گیا تو کسی طرح گواہوں کو ڈرا دے گا، کسی طرح وکیلوں کو خرید لے گا، اور کسی طرح اس سے آگے بھی خرید و فروخت ہو جائے گی۔ جرم کی سزا سے بچنے کے بے شمار راستے دنیا کے اندر، لیکن آخرت میں یہ انسان پوچھ رہا ہوگا کہ ہے کوئی چٹان جو مجھے چھپا لے، ہے کوئی غار جو مجھے پناہ دے دے، اے کاش دنیا کی حدوں سے نکل جاؤں، اے کاش موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، ہرگز نہیں، اس روز بھاگنے کی کوئی جگہ موجود نہ ہوگی، ہر ایک کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، وہاں جا کر جواب دہ ہونا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا تخت سجایا جائے گا، 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، میدان حشر، یہ انسانیت جمع ہوگی۔ حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ اللہ رب العالمین انسانوں سے سب سے پہلے 3 سوال کرے گا۔ این الآمرون، کہاں گئے جن کا حکم چلتا تھا میری زمین پر؟ زمین میری تھی، پیدا میں نے کیا تھا، نعمتیں میں دیتا تھا، حکم ان کا چلتا تھا۔ فرعون بھی ہوگا، نمرود بھی، بش بھی ہوگا، بلیر بھی، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ پروردگار کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ پوچھے گا این الجبارون، کہاں گئے جو میری زمین پر بڑے زبردست بنے پھرتے تھے، سورج میرا چمکتا تھا، بارش میری برستی تھی، دریا میرے بہتے تھے، فصلیں میری اگتی تھی، کھلاتا میں تھا، پلاتا میں تھا، زبردست وہ بنے پھرتے تھے، کہاں چلے گئے وہ؟ شداد بھی ہوگا، حامان بھی ہوگا، بل گیٹس بھی ہوگا، وارن بفے بھی ہوگا، کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ پروردگار کے سامنے زبان کھول سکے۔ وہ پوچھے گا این المتکبرون، کہاں گئے جن کو میری زمین پر بڑا غرور تھا، کسی کو طاقت کا، کسی کو دولت کا، کسی کو کسی اور قسم کا، کسی کی ہمت نہ ہوگی کہ پروردگار کے سامنے زبان کھول سکے۔ اور میرے دوستوں پھر نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو سب اگلا پچھلا کیا دھرا یاد آ جائے گا، نامہ اعمال دے دیے جائیں گے۔
وہ کوئی ہوگا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں. اللہ رب العالمین ہم سب کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے. خوشی کی کیفیت ہوگی، مسرت کی کیفیت ہوگی. نامہ اعمال لے گا، اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا، کہے گا میرے پروردگار نے مجھ پر رحم فرمایا، میری تمام نیکیاں اس میں موجود. بالکل اسی طرح جس طرح آج کل کسی بچے کا اچھا رزلٹ آتا ہے. 2 مہینے گزرے، بچوں کے رزلٹ آ رہے تھے. وہ جس بچے کا اچھا رزلٹ آتا ہے، گھر کے باہر ابھی وین سے اترا ہے، گھر میں داخل نہیں ہوا، وہیں سے چلانا شروع کر دیتا ہے، امی میں فرسٹ آ گیا، ابو میں فرسٹ آ گیا. خوشی کا اظہار، مسرت کا اظہار. وہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، خوشی کے مارے اپنے گھر والوں کی طرف آئے گا. اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، آنکھیں چار کرنے سے گھبراتا ہوگا، شرمندہ شرمندہ اپنی پیٹھ کی طرف چھپائے ہوئے، کوئی دیکھ نہ لے، پریشانی. اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے. لیکن میرے بھائیوں کہا گیا کہ بتا دیا جائے گا، آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے آیا ہے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، کچھ گفتگویں جو انسان آپس میں کر رہے ہوتے ہیں، کچھ گفتگویں جو فرشتے آپس میں کرتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے آپس میں پوچھتے ہیں کتنی نیکیاں لے کر آیا ہے، کتنی نمازیں، کتنے روزے، کتنی راہ خدا کے اندر ایثار ہے، جہاد ہے، استقامت ہے، اقامت دین ہے، اللہ کے راستے کی دعوت ہے، انسانوں کو نیکی کی طرف لانے کا کام کتنا کیا. اور کہا دنیا والے آپس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے، کتنا مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنے بیٹے ہیں، کتنے بینک بیلنس ہے، کتنی کاریں، آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے گیا ہے. اور پھر میزان سجائی جائے گی، نامہ اعمال تولے جائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کی نیکیوں کو بھاری فرمائے. وہ ایسا دن ایک آدمی کو نامہ اعمال ملے گا، کہے گا پروردگار یہ نامہ اعمال میں فرشتوں سے غلطی ہو گئی ہے، سافٹ ویئر میں خرابی ہو گئی تھی. اس کے ہاتھ سے پوچھیں گے ہاتھ بتا یہ کام کیا نہیں کیا، وہ کہے گا پروردگار یہ گناہ کیا ہے، مجھے بھی استعمال کیا. آدمی کی زبان کھلے گی، کہے گا تباہی ہو میرے ہاتھ اور پیر، میں نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، تم نے ہی میرا ساتھ نہیں دیا. وفاؤں کے بے وفائیوں میں بدل جانے کا دن. آدمی کا ہاتھ اور پیر اس کا ساتھ نہیں دے رہا ہوگا. جھوٹی گواہی دے کر اس روز کوئی نہیں بچ سکتا، دنیا میں بچ جاتا ہے. اور وفا، یہ باپ جو اپنے بچوں سے بڑی محبت کرتا ہے، روز آخرت کہہ رہا ہوگا پروردگار یہ رشوت تو ان کی وجہ سے لی تھی، میری تو زندگی گزر جاتی. یہ سودی کاروبار یہ تو ان کی وجہ سے کر رہا تھا، میرا تو اے اللہ ان کو جہنم میں پھینک دے، مجھے جہنم سے بچا لے. یہ بڑی محبت کرنے والی ماں کہہ رہی ہوگی کہ میرے بچوں کو میرے عوض جہنم میں پھینک دے، مجھے جہنم سے بچا لے. لیکن وہ دن جس دن انصاف کرنے والا ہر ایک کو اس کے اعمال کا بدلہ ملے گا.